اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کوئی ہدیہ کو مٹھائی لے کے آیا۔ حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بھئی اس مٹھائی کو 2 حصوں میں برابر تقسیم کر دو، آپ کی 2 بیویاں تھیں تو آدھا ادھر دے دو، آدھا اس گھر میں دے دو۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بھئی آپ آئے کیوں تھے آخر؟ انہوں نے کہا جی آیا تو میں بیعت ہونے کے لیے ہوں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے تمہیں پتہ ہے کہ جو آدمی میرے لیے کوئی ہدیہ لے آئے میں اس کو بیعت نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی اگر آپ مجھے بیعت نہیں کرتے ہیں نا تو آپ میری مٹھائی واپس کر دیں۔ جب آپ بیعت نہیں کرتے میں ہدیہ کیوں دوں؟ آپ نے خادم کو دوڑایا بھی گھر پتہ کرو اگر مٹھائی تو لے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے کہا حضرت گھر آئی، کئی بچے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، سب تقسیم ہو گئی، لوگ کھا گئے، ان کے پیٹ میں چلی گئی، اب واپس کیسے نکالیں؟ اور میں اچھا ایسا کرو کہ تم جو مٹھائی چاہو اتنی اس سے ڈبل ہم تمہیں بازار سے منگوا کے دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت مجھے تو اپنی مٹھائی چاہیے۔ اب اپنی مٹھائی کیسے ملے جی؟ آپ نے اچھا ہو بھائی بیعت کر لو، جان چھوڑو تمہیں۔ میرے اپنے بزرگ تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس صاحب انصاری کے بھائی تھے، اور مولانا ادریس صاحب تو صادق آباد میں ہوتے تھے پاکستان میں، اور مولانا الیاس صاحب جو ہیں وہ مکے میں ہوتے تھے، اور ان کو اللہ نے یہ توفیق دی تھی کہ روزانہ قرآن شریف کا ختم کرتے تھے۔ بوڑھے آدمی تھے لیکن قرآن کا ختم روز ایک ختم کرتے تھے۔ مجھے بھی خیال آیا یار یہ بوڑھا آدمی ہے، کیسے پورا قرآن 30 پارے روز پڑھنا کوئی آسان تو نہیں ہے۔ اس زمانے میں بڑی تفریح یہ ہوتی تھی کہ مکے سے وہ یہ چلتے تھے ہائی لکس کے ڈبے وغیرہ، تو 4 آنے لیتے تھے، مینا میں چلے جاتے۔ مینا اس وقت خالی جگہ ہوتی، اب تو خیمے لگ گئے نا، تو ایک تو ٹھنڈ ہوتی تھی، ایک وہیں چارپائی بھی ملتی تھی اور چائے وائے بھی ملتی تھی۔ کھانا یہاں سے ہم لے جاتے تھے کہ وہاں بیٹھ کے کھا لیا، رات وہیں سو گئے جمعرات کہ صبح درس نہیں ہے، جب آرام کریں ٹھنڈی جگہ پہ۔ میں مولانا کو بھی ساتھ لے گیا، وہ مہربانی کرتے تھے، میرے ساتھ چلے جاتے تھے۔ میں چپ رہا، انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اسی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے، دونوں ہم کٹھے بیٹھے تھے سیٹ پہ۔ مینا جانے تک انہوں نے 8 پارے پڑھ لیے ماشاءاللہ۔ وہاں پھر ہم نے کھانا کھایا اور چائے شائے پی، اور اس کے بعد موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے وہاں، کیونکہ کھلی جگہ تھی نا، تو میں سویا۔ اب جتنے دفعہ میری نیند کھلے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مہربانی کریں، اسی آرام کے لیے تو ہے، سو جائیں، پڑھنا بھی ہے تو کل پڑھ لیجیے گا۔ فرمانے لگے مکی صاحب کیا پوچھتے ہو، میں جب تک قرآن ختم نہ ہو مجھے نیند ہی نہیں آتی، میں کیا کروں؟ اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، بس ہم لگے ہوئے ہیں۔ صبح کی نماز کے قریب انہوں نے قرآن ختم کیا، اذان ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، واپس کہنے لگے اچھا بس اب میں جا کے سو جاؤں گا، مجھے ناشتہ بھی نہیں کرنا ہے۔ تو ان کا واقعہ ہے کہ وہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، انہوں نے دور حدیث ان سے پڑھا تھا۔ تو انہوں نے جا کے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے بیعت کر لیں، میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی تم مجھ سے بیعت نہ کرو، تھانہ بھون چلے جاؤ، حضرت تھانوی سے بیعت ہو جاؤ۔ تھے بڑے بے تکلف حضرت مدنی کے، کیونکہ حضرت مولانا فرید احمد سہارنپوری کے رشتہ دار تھے، تو اسی لیے حضرت مدنی بھی احترام فرماتے۔
انہوں نے کہا حضرت میں تو چلا جاؤں گا، لیکن بیعت کیا ہوگی جب پیر کا اور مرید کا مزاج ہی نہ ملے؟ ہم خدر پہنتے ہیں اور ترک موالات کے اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور حضرت تھانوی تو ان چیزوں کے مخالف ہیں، اور ان کی بیعت کر کے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے آپ کی بیعت، انہوں نے کہا اچھا ایسا کریں کہ اگر آپ کا اصرار ہے تو استخارہ کر لیں، اگر استخارے میں خیر نظر آئے تو پھر میری بیعت کر لینا۔ انہوں نے کہا حضرت استخارہ اس چیز میں کیا جاتا ہے جس میں شبہ ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، مجھے تو آپ کی پیری میں شبہ ہے نہیں، آپ کو میرے مرید ہونے میں شبہ ہے تو استخارہ کر لیں۔ حضرت ہنس پڑے، آپ نے کہا آؤ بھائی بیعت کر لو، سب نہیں چھوڑو گے۔